بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس نامہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا نسب شریف اس طرح ہے: الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی، آپ قریشی اور امویہ ہیں۔ آپ کا نسب شریف والد گرامی کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ والد کی طرف سے امام قصی اور والدہ کی طرف سے بنو عامر بن لوئی سے جا ملتا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اسلام لے آئی تھی اور آپ نے آپ کی بعثت کی تصدیق کی تھی۔ آپ کی خصوصیات: زبیر بن بکار یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت سے پہلے انہیں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور آپ بہت ہی مالدار خاتون تھیں۔ اپنے معاشرہ میں آپ معزز و مکرم تھیں۔ معاشرے کا ہر فرد آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور معاشرے کے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس پاکیزہ خاتون سے میرا نکاح ہو جائے۔ آپ کا نکاح سب سے پہلے زبیر بن بکار یہ کہتے ہیں کہ ابو حالہ بن زرارہ بن نباش بن عدی تمیمی کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر ان کے بعد ابو حالہ عتیق بن عائز بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت قتادہ علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلا نکاح آپ کا عتیق سے ہوا تھا، دوسرا نکاح آپ کا ابو حالہ سے ہوا تھا، تیسرا نکاح سب کا اتفاق ہے کہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت آپ کا نکاح ہوا اس وقت مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف 40 سال کے لگ بھگ تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی پیار کیا کرتی تھی۔ بعثت سے قبل بھی آپ سے محبت کرتی، آپ کی تعظیم کرتی، آپ کی تکریم کرتی تھی۔ بعثت کے بعد تو سبحان اللہ روز روشن کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باوقار عز و شرف کے لائق جو خاتون ہوتی ہے اس طرح آپ نے زندگی بسر کی۔ امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں ایک ضعیف سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو ایک شخص دکھائی دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ میرے قریب تشریف لے آئیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھیے، آپ کو کچھ دکھائی دیتا ہے؟ خاتم الانبیاء علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کا فرشتہ دکھائی دیا۔ آپ نے عرض کی آپ اپنے میرے دامن میں چھپ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دامن میں چھپے، پھر عرض کی یا رسول اللہ اب آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ تعالی کا بے حد احسان و شکر ہے کہ اس نے یہ فرشتہ ہماری طرف بھیجا ہے، اگر یہ شیطان ہوتا تو حیا نہ کرتا، یہ اللہ کا فرشتہ تھا جس نے حیا کیا ہے۔ یہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجیاد کے مقام پر پھر ملاقات کے لیے تشریف لایا۔ پھر یہ فرشتہ اس زمین پر اترا، اس زمین پر اتر کر زمین کھودی، نبی علیہ السلام کے لیے بچھونا بچھایا، پھر وہیں سے ایک چشمہ جاری ہوا جس سے اس فرشتے نے وضو کیا۔ خاتم الانبیاء علیہ السلام نے بھی وضو فرمایا، اس کے بعد نماز ادا کی۔ یہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر بیان کیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی مجھے سکھائیے کس طرح آپ کو اللہ کے فرشتے نے یہ عمل سکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی رہیں۔ سرکار نے اس کے بعد نماز نفل ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام پر، خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام پر ایمان لے آئیں۔ امام مسلم، امام بخاری صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی ہیں سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ برتن میں آپ کے لیے کچھ لا رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ حدیث نمبر ہے 2432۔ اسی طرح امام نسائی، امام حاکم نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور مجھے یہ کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ تو خود سلام ہے، یا رسول اللہ آپ پر اور جبریل امین پر میری طرف سے سلام ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امام واقدی علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شرافت اور جمال والی خاتون تھی۔ اللہ تعالی آپ کو ہر تجارت میں
दुगना नफ़ा अता फरमाता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने बहुत शान अता फरमाई कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस, सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की बेहतरीन औरत सुबहान अल्लाह मरियम और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र खैर फरमा रहे थे, उन्हें याद फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तो अब नौजवान ख़वातीन अता फरमाई हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जुमले पर गुस्सा आया। नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर नाराज़गी का इजहार फरमाया तो आपने यूं इरशाद फरमाया, आयशा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर अल्लाह ने मुझे कोई खतून नहीं अता की। वो मुझ पर उस वक़्त ईमान लाई थी जिस वक़्त लोग मेरा इनकार कर रहे थे, वो उस वक़्त मेरी तस्दीक कर रही थी जिस वक़्त लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे, वो उस वक़्त अपने माल से मेरी मदद कर रही थी जब लोग अपने माल को मुझसे छुपाया करते थे, उस वक़्त दीन पर, दीन की सरबुलंदी के लिए अपना माल खर्च कर रही थी जिस वक़्त लोग दीन से भाग रहे थे, वो उस वक़्त कलमा हक़ बुलंद कर रही थी जिस वक़्त लोग इस दीन से मुतनफ़िर थे, वो उस वक़्त अल्लाह व अल्लाह के रसूल से प्यार कर रही थी जिस वक़्त लोग अल्लाह व अल्लाह के रसूल से मुतनफ़िर थे। उस वक़्त उन्होंने जो मुझ पर माल खर्च किया जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था, इस वजह से अल्लाह ने मुझे बेहतरीन खातून अता फरमाई थी। आपकी औलाद आपके बतन अतहर से अल्लाह पाक ने आपको 2 साहिबजादे और 4 साहिबजादियाँ अता फरमाई और एक साहिबजादा हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर से पैदा हुए। वह हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत कासिम, जिन्हें ताहिर और तय्यब के नाम से भी याद किया जाता है, और हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़िया, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, अल्लाह ने आपके बतन अतहर से आप अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा। आपके विसाल के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल तो ये है हिजरत से 3 साल कबल आपका विसाल हुआ था। एक कौल ये है कि हिजरत से 4 साल कबल आपका विसाल हुआ था। तीसरा कौल ये है कि हिजरत से 5 साल कबल आपका विसाल हुआ था। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपका विसाल उस वक़्त हुआ था कि अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी, और आपका विसाल उस वक़्त हुआ था कि अभी जनाजे की नमाज मशरू नहीं हुई थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मकाम हुजून पर आपको दफन किया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद आपकी कब्र में उतरे
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت عظام ازواج مطہرات سے محبت اور پیار نصیب فرمائے، آمین۔